واپسی پہ جب سفر غزوہ ذات الرقاع جو تھی ہم نے کل پڑھا تھا، اس کے واپسی پہ جب آپ وسلم آئے تو مدینہ میں مقیم رہے. اچھا مولانا صاحب، ان سے پہلے میرے کوشچن مائنڈ میں میں نے کہا آپ سے پوچھوں، جی جو صحابہ کیا نام تھا صحابہ صحابہ کیا بولتے تھے وہ جو مسجد نبی میں رہتے تھے، میرے زبان اصحاب صفا جو اصحاب صفا شہید ہوئے تھے 70. ہاں وہ ادھر ان مشرکوں نے شہید کر دیا تھا، تو وہی صرف اصحاب صفا تھے 70 کے، اس کے علاوہ کوئی اور بھی مسجد نبی میں رہ رہے تھے؟ ان کے علاوہ بھی تھے، جس طرح جو ہے نا ان کے علاوہ بھی صحابہ کرام تھے جو وہ رہ رہے تھے. یہ 70 صحابہ کرام انہی میں سے تھے، لیکن ان کے علاوہ اور بھی تھے صحابہ کرام. اچھا، کافی صحابہ کرام جو تھے جو مسجد نبی میں رہتے تھے. وہ مسجد نبی میں جو ہے نا بالکل ایک قسم کا مدرسہ قائم تھا، اس میں جو ہے نا رہتے تھے. اچھا، وہاں پر ہی رہتے تھے. صحیح ہے سب. لیکن ان میں سے کچھ جو ہے سمجھی جو 70 جو صحابہ کرام سے وہ مشرکوں نے شہید کر دیے تھے، وہ دھوکے سے جو ہے نا وہ شہید کر دیے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اور سے واپسی کے وقت ان کے بارے میں، ان صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ پر حدیث میں آتا تھا کہ اگر وہ قسم اٹھا لے تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے. بالکل یہ صحابہ صفا کے صحابہ کے بارے میں بھی آتا تھا کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کچھ ایسے ہیں پروگندہ بالوں والے اور بالکل جو ہے نا غریب غربا، تو جن کو دنیاوی حالت دے کے کوئی ان کو اپنے پاس تک نہ بٹھائے. ان کی اگر دنیاوی حالت دیکھی جائے تو ان کے کپڑے اور جو ان کے دے کر چہرے غربت کے آثار کو دے کر کوئی ساتھ تک نہ بٹھائے. لیکن دین کے معاملے میں جب وہ قسم بھی اٹھا لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسم اٹھانے میں دیر نہیں کرتا. سبحان اللہ. تو یہ انہی کے بارے میں آتا ہے. تو کئی دفعہ ایسے ہوا بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کچھ اور تھا، لیکن بعض صحابہ کرام نے جو ہے نا وہ بات کہ نہیں ایسا ہونا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم چینج کیا. سبحان اللہ. اتنی محبت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اتنے پیار کرتے تھے، لیکن ان کے لوگ ایسی تھی کہ ان کے پاس کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے، کھانے کے لیے کھانا بھی نہیں ہوتا تھا، اور بال بڑے بڑے سارے کاٹنے کا نہیں، بڑے بڑے بال، بالکل ان کے لوگ ڈفرینٹ. تو اس سے ہوتا جاتا ہے کہ کسی غریب آدمی کو دیکھ کر یہ نہ سمجھو کہ جو کپڑے ٹوٹے ہوئے غریب ہے، اچھا نہیں لگ رہا بالکل، لیکن اس کا کنیکشن کیا بات اللہ تعالیٰ سے اور بھی زیادہ قریب ہو، ہم سب سے زیادہ. بالکل یہی بات ہے. کسی کو جو ہے نا کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. صحیح کہا. بالکل. تو بالکل کسی کا جو ہے نا وہ رابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ ہو. اور ویسے بھی اسلام میں تو یہی ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ جو تقوی والا ہے وہی جو ہے نا سب سے زیادہ مکرم ہے. تو جس کے پاس مال و دولت ہے وہ نہیں، بلکہ جس کے پاس جو ہے نا تقوی ہے وہی سب سے زیادہ. تبھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے پاس ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے، حدیث میں آتا ہے کہ جب ان کے پاس آتے تھے تو وہ سب سے پہلے جو غریب آدمی تھے اس سے آگے ان کو سب کو ختم کرتے تھے، اس کے بعد ان کو لیتے تھے، امیروں کو سب کو. بالکل اسی طرح. تو اسلام کو صحیح کہا آپ نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کی لڑائی سے واپس تشریف لائے تھے مدینہ، تو اس وقت ابو سفیان جو اس وقت تک اسلام لے کر نہیں آئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ جنگ جو ہے نا وہ جنگی ڈال ہے، کبھی ایک بندہ جیتا ہے کبھی دوسرا بندہ، تو لہٰذا اب پہلے بدر میں ہم شکست کھا چکے تھے، احد میں ہم جیت چکے ہیں، تو اب فیصلہ تیسری لڑائی میں ہوگا. تو تیسری لڑائی میں اسی سال کے اسی دنوں میں دوبارہ جو ہے نا بدر کے میدان میں ہم جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ لڑیں گے، تو آپ تیار رہنا. اسی میدان میں جہاں مسلمانوں کو نقصان ہوا تھا، اسی میدان میں نہیں، یہ بدر میں، یہ احد میں جو نقصان ہوا تھا، لیکن جو ہے نا یہ بدر میں جو ہے نا انہوں نے آپ سے لوگوں کو فرمایا کہ بدر میں ہم لڑیں گے، تاکہ جو ہے نا اس بدر والی لڑائی کا بدلہ ہو جائے جہاں پہلے مسلمانوں نے فتح حاصل کی تھی. بالکل. تو ابو سفیان سے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہو چکا تھا، تو اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 صحابہ کرام لے کر اپنے ہمراہ شعبان کے مہینے میں بدر کی طرف روانہ ہوئے. بدر پہنچ کر 8 روز تک ابو سفیان کا انتظار کیا، لیکن ابو سفیان بھی اہل مکہ کو لے کر بدر سے پیچھے ہی پہنچا، لیکن مقابلے کی ہمت نہ ہوئی، اور یہ کہہ کر واپس ہوا کہ یہ سال قحط اور گرانی کا سال ہے، جنگ و جدال اس میں نہیں ہو سکتا. تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ واپس چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 روز کے انتظار کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ انہیں کفار اور مشرکین آگے نہیں آئے،
تو آپ صلی مدینہ واپس ہو گئے. حالانکہ اس سے پہلے ابو سفیان نے جو ہے نا عہد سے واپسی کے وقت یہ کہا تھا کہ پھر لڑائی ہوگی، لیکن اندر سے ابو سفیان کو جو ہے نا وہ ڈرا ہوا تھا، وہ راضی نہیں تھا. تو وہ چاہتا بھی یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں نہ آئے دوبارہ، کیونکہ وہ اسی طرح وہ جو ہے نا پروپیگنڈا کر رہا تھا کہ میں نے بہت بڑی جمعیت تیار کی ہے، بہت بڑی فوج تیار کی ہے مسلمانوں کے خلاف. تو وہ ایسے ایسے بندے بھیجتا تھا تاکہ مدینہ میں جا کے پروپیگنڈا کرے، تو مسلمان تاکہ ڈر جائیں اور پھر وہ بدر کے میدان میں آئے نا تو میری عزت بچ جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ مسلمان جب یہ سنتے تھے باتیں تو ان کے ایمان میں جو ہے نا اور اضافہ ہوتا تھا، اور وہ جو ہے نا حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہوئے بدر وہ کہتے ہیں بدر کی طرف روانہ ہوتے رہے. تو وہ جو ہے نا اسپہ وعدہ پہنچ گئے. تو بدر کے میدان میں ایک بہت بڑا بازار لگتا تھا، تو اس میں جو ہے نا صحابہ کرام نے جو 7-8 دن بدر میں رہے تھے، تو 3-4 دن جو ہے نا اس بازار میں صحابہ کرام نے خوب جو ہے نا بازار لگایا اور تجارت کی اور اس میں خوب نفع بھی اٹھایا. تو اسی پھر اس کے بعد جب واپسی میں تشریف رہے تو اسی سال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور اسی سال حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا 6 سال کی عمر میں. اور اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا. تو اسی سال جو ہے نا آپ پردے کا حکم بھی اسی سال نازل ہوا عورتوں کے لیے. پہلے پردے کا حکم نہیں تھا عورتوں کے لیے؟ پہلے پردے کا حکم نہیں تھا، لیکن وہ بھی یہ جو پردے کا حکم نازل ہوا یہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہوا، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ یہ جو مسلمانوں کی جو بیویاں ہیں، مسلمان جو عورتیں ہیں، اور خصوصاً جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، تو ان کو جو ہے نا کفار دیکھتے ہیں، دیکھ کر تنگ کرتے ہیں. کوئی ایسا ہونا چاہیے جس سے جو ہے نا مسلمانوں کی عورتوں پردہ نازل ہو جائے، وہ مسلمانوں کی عورتیں پہچانی نہ جا سکے. تو اس کے بعد فوراً جو ہے نا وہی اتری، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو جب گھروں سے باہر نکلیں تو سر سے لے کر پاؤں تک چادر اڑے رکھیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، جس سے جو ہے نا ان کی ساری زینت چھپ جائے. تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے فاصلہ نے فرمایا. تو اسی سال جو ہے نا پھر پردے کا حکم نازل ہوا. وہ سب جو پردہ نہیں کرتی عورتیں، ہاں ان کے لیے کیا سزا ہے؟ حدیث شریف میں کیا آتا ہے؟ جیسے جو ہے نا اسلام کے دوسرے جو ہے نا پہلو طے کرنے والے جتنے اسلام کے دوسرے معمولات ہیں، جیسے کوئی نماز چھوڑنے والا ہے تو اس کے بارے میں گناہ ہے، تو اسی طرح ان کے بارے میں بھی گناہ ہے. جیسے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر گئے تھے، کچھ عورتوں کو دیکھا جو بالوں کے ساتھ لڑکی ہوئی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ جو ہے نا یہ وہ عورتیں ہیں کہ جو دوسروں کو حسن دکھانے کے لیے، جو دوسروں کو جو ہے نا مرغوب کرنے کے لیے بغیر پردے نکلتی، بغیر محرم کے سامنے بال کھولتی تھی. تو اسی طرح جو ہے نا مختلف جو ہے نا عذاب ہے. تو اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ایک کی نشانی آپ نے یہ فرمائی کہ قیامت تب تک قائم ہوگی جب تک جو ہے نا عورتیں اتنا جو ہے نا تنگ لباس پہنیں گی یا اتنا پتلا لباس پہننے کی وجہ سے وہ ننگی ہوں گی، اور جو ہے نا اور ایسی جو ہے نا ممیلات مائلات، یہ جو ہے نا مائل ہونے والی ہوں گی لڑکوں کے ساتھ اور ان کو مائل کرنے والی ہوں گی. تو ایسی جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم علامات بتائی ہیں. تو ان علامات کو اگر دیکھا جائے تو آج تو پوری جو ہے نا وہ آ رہی ہیں، جتنی نشانیاں آپ نے فرمائی تھی پوری اتر رہی ہیں نشانیاں. صاحب اگر کسی کو تبلیغ کرنی ہو کسی عورت کو، یہاں پر کافی ہمارے عورتیں یہاں پر دیکھی ہیں جو اپنی مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، وہ بالکل کھلے عام بولتی ہیں، وہی جس طرح آپ نے قیامت کی نشانیاں بتائی، کھلے بال کھول کر، یہاں اگر ایسی ٹائٹ شرٹس ہوتی ہیں کہ ساری شرمگاہ نظر آتی ہیں. تو اگر میرے پاس خود آتی ہیں کتنی ایجپشن کی دوسری تیسری، اگر ان کو حدیث بتانی ہو تو کیا بتائیں ان کو کہ پردہ کرو، اس میں کیا گناہ ہے، ان کو کیا بتائیں؟ اس میں جو ہے نا سب سے پہلے تو ان میں تبلیغ کا طریقہ نیسن طریقہ یہ ہے کہ کیونکہ وہاں پہ تو اوپن ماحول ہے، اگر وہاں پر اگر تھوڑا پردہ کر سب سے پہلے کوئی سکارف بھی اوڑھ لے تو اس کی تعریف کی جائے، تو انشاءاللہ جو ہے نا جتنے تعریف کریں گے تو اس حساب